اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورۃ الفرقان کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا ان آیتوں سے ہوتی ہے واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ آیت نمبر 3۔ مشرکین کے آلہہ کا عجز بیان کیا گیا ہے اس میں کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہ نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے مالک ہے، نہ موت پہ اختیار رکھتے ہیں نہ حیات کا، نہ باس بات الموت۔ اور اختتام ہوتا ہے متقین کی ذکر سے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اس سورت کے آخر تک اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ 13 اوصاف رحمان کے خاص بندوں کی ذکر کیے گئے۔ ابتدا اور انتہا کی اس جوڑ میں فرق بیان کیا جاتا ہے دونوں کے اوصاف میں اور ان کا انجام میں۔ مشرکین اور متقین کے اوصاف اور ان کے انجام میں فرق بیان کیا گیا، اور ان کے اوصاف بھی الگ الگ ہے، ان کا انجام بھی الگ الگ ہے۔ سورت کا بنیادی محور قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ القرآن فرقان بین الحق والباطل۔ قرآن کا بیان بھی حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ قرآن کے بیان میں گول مول نہیں ہے۔ قرآن کے بیان سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو علماء قرآن بیان کرتے ہیں ان کی باتوں میں بھی گول مول نہیں ہوتے، شف نہیں کرتے ہیں، وہ صاف بولتے ہیں، شفتالو ہے۔ آج کل لوگ بیان کرتے ہیں، ایک گھنٹہ بیان کر لیتے ہیں، سننے والوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ حضرت نے کیا بیان کیا، کس چیز کو ثابت کیا، کس پر رد کیا، کون سا حق ہے، کون سا باطل ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ بس قصے، واقعات، کہانیاں اور من گڑت قصے۔ حق و باطل کا فرق لوگوں کو قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ صاف ستھرے انداز میں قرآن کو بیان کیا جائے، حق و باطل میں فرق ہو جائے گا، اتمام حجت ہو جائے گی۔ سورت کے بنیادی موضوعات: نمبر 1، اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم حق کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، حق کے سچ کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ دوسرا موضوع موت کے بعد بعث کا اس بات، جزا کا اس بات، ایمان والوں کو جنت کی بشارت اور کافروں کو جہنم کا انذار۔ تیسرا موضوع اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں اکیلے ہیں، خالق صرف وہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کو عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ چوتھا موضوع بڑے اہمیت کے ساتھ ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے،
اور ان کو عباد الرحمن کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ اضافت برائے تشریف ہے، یعنی رحمان کے خاص بندے۔ ویسے تو سب لوگ اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے یہ خاص بندے ہیں۔ رحمان کی طرف اضافت ان کے اعزاز و اکرام کے لیے ہے۔ سورت میں لفظ تبارکہ ہر بڑے اہم مضمون کی ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نزول قرآن کی ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان۔ قرآن کریم نازل ہوا، اس میں حق ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، تو لفظ تبارک کا ذکر کیا گیا۔ ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، کافروں کو جہنم کی دھمکی دی گئی، تو وہاں تبارک کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ اس طرح اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا، تب بھی لفظ تبارک کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ہر خیر کا مرکز ہے۔ جو شخص بلائی و خیر چاہتا ہے تو وہ قرآن کو لازم پکڑے، قرآن کریم سے تعلق رکھے۔ آیت نمبر 32 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ثابت قدمی چاہتا ہے تو اس پر قرآن لازم ہے، وہ قرآن کو لازم پکڑ لے۔ 33 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو امور کی تفسیر وضاحت چاہتا ہے، اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھے، اس کا حل قرآن میں ملے گا۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ جو نصیحت چاہتا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ آیت نمبر 50 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 52 میں یہ بیان کیا گیا کہ جو جہاد کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بھی قرآن کریم کو اپنے نصب العین بنائے۔ آیت نمبر 1 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگوں کو دعوت دینے کا ارادہ رکھتا ہے، لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے اللہ کے عذاب سے، تو وہ بھی قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لے۔ رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف میں 70 نمبر آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو توبہ کر لے، ایمان لے کر آئے، عمل صالح کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیں گے۔ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں علماء کے 2 قول ہے۔ پہلا قول، توبے سے پہلے جو انہوں نے برے اعمال کیے، توبے کے بعد ان کو اللہ اعمال صالحہ بنا دیں گے۔ اسی طرح جو شرک کیا تھا اس کو اخلاص میں تبدیل کر لیں گے، جو فسق و فجور کیا تھا اس کو عفت و پاک دامنی میں تبدیل کر لیں گے، جو بتوں کی عبادت کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف اللہ اس کو تبدیل کر لیں گے۔ دوسرا قول، نامہ اعمال میں جو برائیاں لکھی ہوئی ہے حقیقتاً وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ لَوْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ۔
قیامت کے دن بہت سارے اقوام یہ تمنا کریں گے کاش کہ وہ زیادہ گناہ کر دے۔ قال بما یا رسول اللہ، صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیوں؟ قال الذین بدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں برائیاں اللہ نیکیوں میں تبدیل کر لیں گے، تو وہ کہے گا کاش میں زیادہ برائیاں کرتا تو نیکیاں اب نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس سے خود بات کریں گے کہ تو آپ نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، کہے گا ہاں ہاں ہاں، انکار نہیں کر سکے گا، لیکن وہ ڈرتا ہوگا کہ میں نے تو بہت سارے گناہ کیے، اس کے بارے میں کہیں سوال نہ ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں، یہ ہر گناہ کے بدلے میں نے آپ کو نیکیاں دی۔ یا اللہ میں نے تو اور بھی بہت سارے گناہ کیے، وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق ہنسیں گے، اللہ کے رسول بھی پھر ہنسے۔ 20 نمبر آیت میں ارشاد ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، بنایا ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، کیا تم صبر کرو گے؟ استفہامی طلبی، یعنی صبر کرو، تیرا رب دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس میں اپنے بعض بندوں کے امتحان بعض بندوں کے ذریعے کرے عمومی طور پر۔ چنانچہ صحت مند بیمار کے لیے آزمائش ہے، مالدار فقیر کے لیے آزمائش ہے، فقیر صبر کرنے والا وہ مالدار کے لیے آزمائش ہے، اور حلیم بردبار آدمی جلدی غصے والے آدمی کے لیے آزمائش ہے، اور مضبوط طاقتور وہ کمزور کے لیے آزمائش ہے، دیکھنے والا بینا آدمی وہ نابینا کے لیے آزمائش ہے، اولاد والا بانجھ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ یہ سب امتحانات ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں صبر کرو اور شکر کرو۔ اگر آپ کسی مالدار کے گھر میں گئے تو کسی غریب کے گھر میں جاؤ۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص آپ سے کسی نعمت میں بہتر ہے تو اس شخص کو دیکھو جو نعمت میں آپ سے نیچے درجہ رکھتا ہے۔ یہ سب آزمائشیں ہیں۔ قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک شاعر نے اس بارے میں کچھ اشعار کہے ہیں، بہت بہترین اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں صغیر یطلب الکبر وشیخ ود لو صغر ورب المال فی تعب وفی تعب من افتقر وذو الاولاد مہموم وطالبهم قد انفطر ومن فقد الجمال شکا وقد یشکو الذی بہر فہل حاروا مع الاقدار ام ہم حیر القدر۔ سورۃ سورت میں 30 نمبر آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہیں گے پیغمبر اے میرے رب بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہجران قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ قرآن تو ہمارے سامنے ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن کو کیسے چھوڑا ہے ہم نے؟ اس چھوڑنے کے ہجران کی مختلف صورتیں ہیں، بعض زیادہ خطرناک ہے، بعض کم درجے کے ہیں۔ ایک شخص قرآن پر ایمان نہیں لاتا ہے، کافر ہے، یہ تو مکمل ہجران ہے۔ ایک شخص ایمان تو لاتا ہے لیکن قرآن پڑھتا نہیں ہے۔ ایک شخص ہے وہ پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، اور اس میں غور و فکر نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ غور و فکر بھی کر رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن قرآن پر فیصلہ نہیں کر رہا ہے، قرآن کو حکم نہیں بنا رہا ہے۔
اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس قرآن سے استشفاء حاصل نہیں کر سکتا ہے، روحانی جسمانی شفا قرآن سے حاصل نہیں کرتا ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ گانے سنتا ہے، اشعار سنتا ہے، قوالیاں سنتا ہے، لیکن قرآن نہیں سنتا ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں دوسرے اقوال کو، ملفوظات کو، اس کو ترجیح دیتا ہے اور قرآن کریم سے متاثر نہیں ہوتا ہے، قرآن کریم سے استدلال نہیں کرتا ہے۔ یہ سب ہجران قرآن کی صورتیں ہیں۔ ایک ہجران قرآن کی صورت یہ بھی ہے جس میں اہل مدارس مبتلا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، وہ ایک عملی ہجران ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے علوم فنون کو زیادہ اہمیت دی جائے، قرآن کریم کو اتنی اہمیت نہ دی جائے، یہ بھی ہجران قرآن ہے۔ مثال کے طور پر نیچے سے شروع کرتے ہیں، تحفیظ کو دیکھو، حدیث تحفیظ اور قرآن کا ترجمہ۔ دیکھو مدارس میں، جامعات میں دارالحدیث ہے، دارالقرآن نہیں ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن نہیں ہے۔ شیخ الحدیث 1 گھنٹہ پڑھاتا ہے، اس کی بہت بڑی تنخواہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک قاری صاحب جو قرآن پڑھاتا ہے، ایک تو ان بچوں کے لیے وہ قالین نہیں ہوتے، وہ اس طرح کا درسگاہ نہیں ہوتا ہے جو حدیث پڑھنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث پڑھنے والوں کے لیے اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے، لیکن قرآن والوں کا جو درسگاہ ہے وہ اس معیار کا نہیں ہوتا ہے، وہاں دریا نہیں ہوتی۔ ایک قاری صاحب جو فجر کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے بچوں کو اٹھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اور پھر وہ عشاء کے بعد تک پڑھاتا ہے بھی، اس کی تنخواہ بہت کم، 6، 7، 8 ہزار، اور شیخ الحدیث صاحب کی بہت بڑی تنخواہ۔ وہ قرآن پڑھاتا ہے، قاری ہے، قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی بزبان حال ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر بخاری کے لیے افتتاح اور بہت بڑا اختتام، قرآن کریم کی تفسیر عمومی طور پر ایک ایسا عام ترجمہ جس میں مدرسے کا ہر طالب علم شریک ہو اور پورا قرآن بھی اس طرح ختم ہو، اس کی بھی یہ شان و شوکت ہو، منہجی سبق سے ہٹ کر، تو کتنا اچھا ہوتا۔ منہجی اسباق میں، درس نظامی میں قرآن کریم موجود ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ثانیہ میں عامہ پارا، اس کے بعد خامسہ تک پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ایسے استاذ کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو بیچارہ انتہائی کمزور ہو اور جو نحمیر تک صحیح نہ پڑھا سکتا ہو، اس کو ترجمہ دے دیتے ہیں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض مدرسین کو ترجمہ دیا جائے تو وہ بھی خفا ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی اہم کتاب نہیں ملی۔ اللہ اکبر، وہ نحمیر سے تو خوش ہوتے ہیں اور دوسرے نحو و صرف کی کتابوں سے تو خوش ہوتے ہیں کہ مجھے بڑی کتاب ملی ہے۔ جو ترجمہ دیا جائے تو وہ بیچارہ کہتا ہے کہ مجھے ترجمہ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے اور یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ طالب علم کو ہر کتاب مدرسے کی طرف سے دی جاتی ہے، لیکن قرآن کا نسخہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ اچھا چلے، طالب علم خود بھی تو خرید سکتے تھے، لیکن وہ اگر خود اپنے لیے کتابوں کا سیٹ خریدتا ہے، اس میں بھی قرآن کا نسخہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ڈیسک میں
قرآن کریم کی نسخے رکھے ہوتے ہیں، پرانے پٹے پرانے پڑے ہوتے ہیں، اور تفسیر کے گھنٹے میں طلباء اس کو اٹھا کر اس میں پڑھتے ہیں، اور بہت ساری تو وضو بھی نہیں کرتے، ٹیڑھے بیٹھ کر دوسری ساتھی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے پاس جب بھی تفسیر ہوتی ہے الحمدللہ، تو میں طلباء سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ کے درجے میں یہ مادہ، یہ مضمون سب سے اہم ہے، پہلے یہ ذہن میں بیٹھاؤ۔ پھر تمہارے پاس قرآن کا نسخہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، تو میں کہتا ہوں جب تک آپ خرید کر نہیں لاؤ گے درسگاہ میں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کاپی بھی لے کر آؤ، قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں عزت دیں گے۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تسلیم کریں، اس کا ازالہ کریں، کیونکہ ہماری مدارس قرآن کے مدارس ہے، اس کے الفاظ پڑھانے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور اہم قراء کی خدمات لینی چاہیے، ان کی بھی خوب عزت افزائی ہونی چاہیے، اور اسی طرح تفسیر کے اعتبار سے بھی ہمیں ماہرین کی خدمات لینی چاہیے۔ اور قرآن کریم، قرآن و سنت پوری دنیا میں متفق علیہ چیزیں ہیں، اسی کی دعوت دی جاتی ہے، ایک عالم کو اسی میں مہارت ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔